اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیپس آف کریکولم ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے۔ اسٹیپس کون سا ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کے؟ یہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، اکثر انٹرویو میں بھی پوچھا جاتا ہے اور پیپرز میں بھی آئے ہیں۔ میں نے کئی انٹرویو دیکھے ہیں جو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکی ہے، اس میں یہ کوشچن پوچھا گیا ہے۔ ایک ہے اسٹیپس آف کریکولم ڈیولپمنٹ اور ایک ہے پروسیس آف کریکولم ڈیولپمنٹ ان پاکستان، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ لوگ ایک ٹرک یاد کر لو، OSST RPT، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ لوگ اگر ذہن میں رکھ لو تو بالکل ایزی ہے، آسان ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آپ لوگوں نے کریکولم میں فرسٹ کیا بنانے ہیں؟ آبجیکٹیوز، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹیوز بن گئے، آبجیکٹیوز کہاں سے بنانے ہوں گے؟ NEP نیشنل ایجوکیشن پالیسی سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کریکولم کی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کہہ دو کہ آبجیکٹیو جو بنیں گے وہ فلاسفی سے بنیں گے، نہیں، آبجیکٹیو جو بنیں گے وہ NEP سے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کرنٹلی جو پالیسی ہے وہ 2009 کی ہے، پاکستان میں جو امپلیمنٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو سیکنڈ ہے وہ ہے اسکیم آف اسٹڈی۔ دیکھو اسکیم آف اسٹڈی پھر آبجیکٹیو کے بیس پہ بننی ہے۔ اسکیم آف اسٹڈی کیا ہوتی ہے؟ دیکھو کلاس 1 سے لے کر کلاس 10 تک اگر ہم اسکیم آف اسٹڈی بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ کلاس میں ہم نے کون سے سبجیکٹ رکھنے ہیں، سیکنڈ میں کون سے سبجیکٹ رکھنے ہیں، تو یہ ہے اسکیم آف اسٹڈی۔ اسکیم آف اسٹڈی بھی بن گئی۔ تھرڈ آ گیا ہمارے پاس سلیبس کورس آؤٹ لائنس which is to be covered in a specific time۔ کون سے ٹائم میں کتنا پڑھنا ہے ہم نے، یہ ہو گیا سلیبس۔ جس طرح یہ جو کووڈ-19 کے ڈیوریشن میں آیا تھا، جو اپنا ایک سلیبس تھا کہ جو کرکس چیزیں تھی وہ پڑھانی تھی کیونکہ ٹائم اتنا نہیں تھا، تو ہوتا ہے سلیبس جو ہوتا ہے وہ کورس آؤٹ لائنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے کور کرنے ہوتے ہیں پر اسپیسیفک ٹائم۔ پھر اس کے بعد جب سلیبس بن گیا تو ٹیکسٹ بک رائٹنگ، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے نیا کریکولم ہے تو ٹیکسٹ بک رائٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے۔ جس طرح ابھی جو سنگل نیشنل کریکولم کی باتیں ہو رہی تھی، جو سیکنڈ فیز ابھی امپلیمنٹ ہو چکا ہے خیبر پختونخوا میں، پتہ نہیں کہ اور صوبوں میں بھی یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے کہ نہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں سیکنڈ فیز امپلیمنٹ ہو چکا ہے، جو کہ 6، 7 اور 8 کی جتنی بھی بکس تھی وہ ابھی اسی سال اسٹوڈنٹ نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ٹیکسٹ بک بن گئے، اس کی رائٹنگ ہو گئی۔ ابھی ریویو آف ٹیکسٹ بک، ریویو اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اس میں کوئی چیز رہنے گیا ہو، ٹھیک ہے، تو ابھی ریویو بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب ریویو ہو گئی اور اپروول ہوئے یہ بک، تو پھر اس کی پبلیکیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ دیکھو پبلیکیشن اور ڈسٹریبیوشن کا جو رسپانسبل ادارہ ہے وہ ہے پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ، پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ، ٹھیک ہے۔ یہ پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے یہ ہر ایک صوبے میں اپنا ہے، چونکہ 2010 کے بعد ایجوکیشن کا جو محکمہ ہے ابھی یہ فیڈرل کے نہیں بلکہ صوبوں کے اندر پروونشل لیول پہ آ گیا ہے، تو اسی لیے اس کی پبلیکیشن اور ڈسٹریبیوشن کا کام جو ہوگا وہ کس کے اندر ہوگا؟ وہ صوبوں کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پبلیکیشن اور ڈسٹریبیوشن کرتی ہے۔ لاسٹ میں ٹیچر ٹریننگ، لاسٹ میں کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ چونکہ بکس نئے ہیں، اس کے انسٹرکشن میٹیریل نئے ہیں، تو ٹیچر کے لیے ٹریننگ لازمی ہے کہ وہ اس بکس کو پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو دیٹ واز آل اباؤٹ اسٹیپ آف کریکولم ڈیولپمنٹ ان کریکولم ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے۔ اوکے، تھینک یو۔